بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ملک یمن کے علاقہ سبا کی ملکہ بلقیس بہت بڑی حکمران تھی اور اسے سلطنت کے سب ساز و سامان حاصل تھے۔ اس کا جو تخت تھا بہت بڑا اور سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر بڑے بڑے قیمتی جوہرات مرصع تھے۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے دربار میں ہدہد پرندے کو موجود نہ پا کر فرمایا کہ ہدہد کی غیر حاضری پر میں اسے سزا دوں گا، ورنہ کوئی معقول عذر بیان کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد بھی آ گیا اور اس نے ملکہ سبا بلقیس کا حال بیان کیا کہ وہ بہت بڑی حکمران ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا عمدہ اور بڑا بھاری تخت بھی ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، مگر ہے وہ مشرکہ یعنی کافر ہے۔ وہ اور اس کی رعایا کے لوگ سورج کی پرستش یعنی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی گفتگو سن کر ملکہ سبا بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا عنوان یہ تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم میرے پاس مسلمان بن کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو۔ ہدہد یہ خط لے کر سبا کے پاس پہنچا اور ملکہ سبا بلقیس کے تخت پر جا ڈالا۔ بلقیس نے پڑھا تو گھبرا گئی اور اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ لو یہ خط پڑھو اور اپنی رائے بیان کرو اور بتاؤ کہ سلیمان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہم تو بڑے قوی لڑنے والے لوگ ہیں، سلیمان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تاہم آپ کی جو رائے ہو وہی ٹھیک ہے۔ بلقیس عقل مند تھی، اس نے کہا، لڑائی کا انجام برا ہے۔ اگر وہ غالب آ گیا تو آ کر الٹ پلٹ کر دے گا، عزت داروں کو ذلیل کر دے گا، کیونکہ بادشاہوں کا یہی دستور ہے۔ صلح کر لینی بہتر ہے، اول مرتبہ تو اس کے پاس جانا بہتر نہیں۔ مصلحت اس میں ہے کہ پہلے کچھ تحفے دے کر ایلچیوں کو بھیجا جائے، اس سے سلیمان کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور بڑے بڑے بیش قیمت ہدیے دے کر ایلچیوں کو بھیجا تاکہ سلیمان اس مال کو دیکھ کر نرم ہو جائے۔ بلقیس کی یہ بھول تھی کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کا مقصد تو اس سورج پرست ملکہ کو اسلام میں لانا اور برائی سے بچانا تھا۔ اس لیے اس کے ایلچی جب بیش قیمت ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو کچھ بھی خاطر میں نہ لا کر یہ فرمایا کہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، ایسے ہدیوں سے تم ہی خوش ہو جاؤ۔ جا کر اسے کہہ دو کہ وہ مسلمان بن کر حاضر ہو، ورنہ میں ایسا بھاری لشکر بھیجوں گا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا اور میں ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔ ایلچی تو ادھر روانہ ہوئے اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے ہے کوئی بلقیس کے آنے سے پہلے میرے پاس اس کا تخت اٹھا لائے۔ ایک بڑے قوی جن نے کہا، حضور میں وہ تخت آپ کے دربار سے رخصت ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ ایک دوسرے درباری نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا، حضور میں اس کا تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ چنانچہ پلک جھپکتے ہی اس نے وہ تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد بلقیس جب دربار سلیمان میں پہنچی تو وہ اپنے سے پہلے وہاں اپنا تخت دے کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، حضور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے طاقتور اور خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور پھر کہنے لگی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی حکم بردار یعنی مسلمان ہوتی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا نکاح فرما لیا، یعنی جب بلقیس مسلمان ہوگی تو اس سے نکاح کر لیا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جب پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہر آیا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند غالب کر دی اور وہ سو گئے۔ خدا نے پھر آپ کی دائیں پسلی میں سے ایک پسلی نکال کر اس سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نکالی ہوئی پسلی کی جگہ کو گوشت سے بھر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو اپنے سر کے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو بیٹھے پایا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تو کیوں پیدا کی گئی ہے؟ عرض کیا، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، اس کا نام ہوا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، یہ نام کیوں ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ یحییٰ زندہ سے پیدا کی گئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور ان سے پیدا کی گئی تھی۔
اس لیے ان کا نام ہوا ہے۔ عقیلمہ حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت ہوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، اس لیے مناکحت کی اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل و عقیلمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل میں حابیل اور یہودہ پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن عقیلمہ حابیل کی بہن یہودہ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح عقیلمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ عقیلمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی عقیلمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ اتری جس نے قربانی کو لے لیا، اور یعنی حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور عقیلمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودا اور اس گڑھے میں اس کوے کو ڈال دیا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈالا اور اوپر سے مٹی کی تہ دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا، جو کہ قرآن مجید کے 6 پارے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔